آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سجدہ کرنے کا حنفی طریقہ کیا ہے، ایک دم ہے نا۔ سجدہ نماز کا 5واں فرض ہے، یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، کل 8 اعضائے جسم زمین سے لگے ہوں، یہ سجدہ ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو گئی، یہ چیز ہو گئی تو سجدے میں ہے انسان۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے۔ ایک حدیث دیکھ لیتے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو خدا سے سب سے زیادہ قرب یعنی نزدیکی حالت سجدے میں حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالی کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ آگے کچھ ضروری مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ پاؤں کی انگلی کا پیٹ، جو اس کا نچلا حصہ ہوتا ہے، زمین سے لگنا شرط ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوئی۔ اور دونوں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگی ہونی چاہیے؟ تو سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں، ان کے پیٹ جو ہے زمین سے لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگنا واجب ہیں۔ اس کی دلیل میں حوالہ دیتا ہوں فتاوی رضویہ کا۔ خیر، سجدے میں 10 انگلیوں کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے، یہ بہار شریعت میں ہے۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، یہ بہار شریعت فتاوی رضویہ دونوں میں۔ ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ مطلب ایک سجدہ کریں گے، آپ بیٹھیں گے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک آپ بیٹھے رہیں گے، ہے نا، اور پھر فوراً دوسرا سجدہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اٹھیں گے بھی نہیں کہ دوسرا چلے گئے، یہ دقت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہر رکعت میں 2 ہی سجدے کرنا اور 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا واجب ہے، یہ بہار شریعت میں ہے۔ سجدے میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے، بہار شریعت۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا سنت ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ فتح القدیر میں ہے یہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 3۔ جلسے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے، بہار شریعت۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ مرد کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہوں اور دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نہ کھلی ہوئی رکھے نہ جو ہے ملی ہوئی رکھے، اور گھٹنوں کو انگلیوں سے نہ پکڑے، یہ بہار شریعت میں ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو رکھنا سنت ہے، یہ بہار شریعت میں ہے۔ عورت کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف
نکال دے اور بائی سری کے بل زمین پر بیٹھے۔ یہ بہار شریعت میں ہے۔ سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھے گا اور پھر ہاتھ اور پھر ناک اور پھر پیشانی، اس طرح سجدہ کرے گا۔ اور سجدے سے اٹھے تو اس کا الٹا کرے گا، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر آخر میں گھٹنا اٹھائے گا۔ اور یہ سنت طریقہ ہے، یہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ مرد کے لیے سنت طریقہ ہے کہ سجدے میں بازو کو کروٹوں سے جدا رکھے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے، اور اس کے علاوہ سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی کو زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر اٹھائے رکھے۔ یہ در مختار اور فتاوی عالمگیری میں ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے، کوہنی اور کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں۔ دوسری رکعت کے لیے سجدے سے جب وہ اٹھے گا، پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن کمزوری وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو حرج کوئی نہیں ہے اس میں۔ یہ در مختار اور رد المختار دونوں میں ہے۔ سجدے میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے، یہ بہار شریعت میں۔ اگر سجدے میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی بلکہ ناک زمین پر صرف لگی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یہ بہار شریعت میں ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس یا روئی یا قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، یہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ سپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا اس پر نماز نہ ہوگی، بہار شریعت۔ گیہوں چاول وغیرہ جو دانے ہوتے ہیں ان پر پیشانی نہ جمے گی تو سجدہ بھی نہ ہوا۔ ہاں، اگر کسی بوری میں خوب کس کر بھر دیا جائے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے تو نماز ہو جائے گی، فتاوی عالمگیری۔ ٹوپی یا پھر امامہ شریف وغیرہ، رومال یا پھر اس سے اگر پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی، یہ فتاوی رضویہ جلد 3 میں ہے۔ اگر کسی دقت کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر ہی سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں صرف ناک کی نوک زمین سے لگ جانا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔